السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم موجودہ ٹاپکس، برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو آمنے سامنے فیس ٹو فیس لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں زید پٹیل صاحب، جو کہ ایک انٹرنیشنل اوریٹر اور اسپیکر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے ایویلویشن میں جو ٹاپکس سب سے اوپر تھے اور جس ٹاپک کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، آج ہم اسی پر ڈسکشن کرنے والے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت یعنی پولیگیمی۔ جیسا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کے متعلق کیا سکھایا گیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت دی ہے 2، 3 یا 4۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 3، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء، نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، مثنا 2 وثلاثا 3 ورباع 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو صرف ایک۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، سورہ 4 آیت نمبر 129 میں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ، دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فنانس، اخراجات کے تعلق سے، ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے، لیکن جو دل کے جذبات ہے اس میں شاید کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لازم بھی نہیں کیا۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے، جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان عند الرجل امراتان، اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہیں، فلم یعدل بینہما، اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا، جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی باڈی آدھی ٹیڑھی ہوگی۔ یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں، کیونکہ اس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن، اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن، اس کی باڈی ٹیڑھی ہوگی۔ یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا۔ زید صاحب، جو دوسرا سوال میرا اٹھتا ہے اسی سے، وہ یہ ہے کہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت، یا پھر یہ سسٹم کیوں شروع ہوا اسلام میں؟ دیکھیے، اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ سسٹم ہیومن سویلائزیشن میں کامن تھا، کامنلی پریکٹس تھا، بلکہ آپ کو کئی ریلیجس کتابوں میں بھی اس کی ایویڈنسز ملے گی۔ آپ دیکھیں گے پری اسلامک عربیہ میں، بلکہ لمیٹیشنز بھی نہیں تھے، بلکہ اسلام نے ریسٹرکٹ کیا اور ریگولیٹ کیا۔ آپ دیکھیں گے عربز میں کامن تھا کہ کسی کی 10 بیویاں ہیں، 15 بیویاں ہیں، اسلام نے کہا نہیں، میکسیمم 4، وہ بھی اگر انصاف کر پاؤں گے تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کرسچن بائبل میں بھی کئی انسٹنسز ملیں گے جہاں پر کئی ببلیکل کیریکٹرز کی مور دین 1 وائف ہے۔ ابراہیم کی 1 سے زیادہ بیوی تھی، سولومن کی تو ہنڈریڈز آف وائفز تھیں۔ اسی طرح آپ کو ہندو اسکرپچرز میں بھی ایسی کئی مثالیں ملے گی کہ رام جی کے فادر جو دشرتھ تھے، ان کی مور دین 1 وائف تھی، اور کئی سارے ایسے کیریکٹرز ہیں، کرشنا کی کئی بیویاں تھیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے نہ صرف ہسٹوریکلی لیکن ریلیجسلی بھی دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ اسلام نے الٹا اسے ریسٹرکٹ کیا کہ میکسیمم 4، اور اس کے ریگولیشنز لائے ہیں۔ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک طریقے سے ظلم ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری بیوی لائیں گھر میں، تو اس کے حقوق میں کچھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا کہ کسی بھی ایشو میں جب ہمیں یہ بات کنفرمڈ پتہ چل جائے کہ یہ بات اوپر والے کی طرف سے ہے، تو وہ بات چاہے ہمارا علم، چاہے ہماری انالیسز یا انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم میں وہ بات آئے یا نہ آئے، وہ بات اگر کنفرم ہو جائے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ صحیح ہی ہے۔ لیکن آئیے ہم ورلڈلی پرسپیکٹو سے اسے اینالائز کریں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسے لوگ الٹا پرابلم سمجھتے ہیں، یہ کئی سارے ورلڈ کے پرابلمز کا سلیوشن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا پرابلم جو اب ہم ڈسکس کریں گے
وہ ہے دا پرابلم آف وڈوز اینڈ ڈیورسیز، مطلقائیں اور ودواؤں کا جو پرابلم ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے 2011 کی سینسس کے مطابق انڈیا میں ٹوٹلی کتنی وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہیں؟ ایک فگر اگر آپ امیجن کریں، اکارڈنگ ٹو دا 2011 سینسس انڈیا میں 4 کروڑ 81 لاکھ، آلموسٹ 4 کروڑ 81 لاکھ وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہیں۔ اس میں اگر آپ ابو 60 کی عورتوں کو چھوڑ دیں جو تقریباً 41 لاکھ ہے، تو بھی 4 کروڑ 40 لاکھ، اگر اور فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 سے 4 کروڑ وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہے۔ اب ہمارے یہاں ہم تو جانتے ہیں جب ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور سوسائٹی میں رہنے والا انسان تو خود دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ کئی ساری کنواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اب جس سوسائٹی کے اندر کنواری لڑکیوں کے فادرز اپنی بچی کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس سوسائٹی میں اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، بچہ ہے، یا مان لیجئے کسی کو اس کے ہسبینڈ ڈیورس دے دیں، تو ایسی لڑکیوں کے تعلق سے سوسائٹی میں تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب تو اس کی زندگی اجڑ گئی، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دیا یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اب اسے اکیلی ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی انڈرسٹینڈنگ عام طور پر ہے، وتھ ایکسیپشنز۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم آف پالیگمی سٹارٹ ہو جائے وتھ سم ایکسیپشن۔ زید صاحب، آپ نے جو ویڈوز اور یہ ڈیورسیز کی جو پرابلم بتائی، تو پولیگمی کس طرح سے اس کا سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نیچرل بات ہے کہ اگر ایک شخص کے لیے یہ جائز بتا دیا جائے، جیسے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں، اسے غلط سمجھتے ہیں، اگر پرمٹ کر دیا جائے اور اگر مرد ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں جس میں وہ حقوق دیں گے، رائٹس ادا کریں گے، پہلے تو یہ ہوگا کہ جو لڑکیوں کی شادیوں کے تعلق سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں ان کی شادیاں بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ساری وڈوز اور ڈیورسیز جنہیں اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑتا ہے، وہ وڈوز اور ڈیورسیز کو بھی لائف پارٹنر مل جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد تو لمیٹڈ ہے، اگر مردوں کو اجازت دی جاتی ہے تو کہاں سے وہ عورتیں آئیں گی؟ سب سے پہلے یہ 3 سے 4 کروڑ عورتوں کی شادیاں ہو جائے گی اور وہ ایک سیٹلڈ زندگی بتا پائیں گی۔ جب میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ فلاں وڈو ہو گئی ہیں، ان کے لیے کچھ فنڈ جمع کرو ان کا خیال رکھنے کے لیے، تو ایک نیچرل فنڈ سسٹم ہے، اس کے ہسبینڈ اس پر سپینڈ کریں گے، اس کے ہسبینڈ جو اس سے میرج کریں گے وہ اس پر سپینڈ کریں گے، سوسائٹی میں اس عورت کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ان کمپیریزن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انسٹنسز آپ کو ملیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی وائف اسماء رضی اللہ عنہ اب وہ بیوہ بن گئی ہیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے، عدت کا پیریڈ ہے، ویٹنگ پیریڈ 4 مہینے 10 دن کا، 4 مہینے 10 دن گزرتے ہیں اور ختم ہوتے ہی ان کے سامنے 3 پروپوزلز ہیں۔ انہیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں یا ان سے کروں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دیا، طلاق، آج بھی ہوتا ہے۔ جب ان کے شوہر نے ڈیورس دیا، یہاں پہ عدت کا پیریڈ ختم ہوا اور ان کے سامنے 3 پروپوزلز تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ تیسرے سے کریے۔ آپ کو اس زمانے کے کوئی ایسے فادر نہیں ملیں گے جو اپنی بیٹی کی شادی کے تعلق سے پریشان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور ویٹنگ پیریڈ ختم ہوتی ہی اس کے پاس پروپوزلز ہو لائن سے اور وہ سلیکٹ کرے؟ یہ بہت ایزی سیناریو ہے۔ اسی لیے تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ایک سلیوشن ہے، ایک بہت ہی نیچرل سلیوشن ہے اتنے بڑے پرابلم کا۔ زید صاحب، آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمس ہیں، دقتیں ہیں جن کا سلوشن جو ہے پولیگیمی ہو سکتا ہے، تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی پرابلمس ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ڈاوری کا پرابلم۔ نہیں، یہ تو ڈاوری کا پرابلم، تب تو اسے 4 جگہ سے ڈاوری ملے گی۔ نہیں، میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ اب جیسے دیکھیے یہ کپ ہے، جی، مان لیجئے کہ اگر اس کپ کا ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے، بہت سارا ڈیمانڈ ہو، سپلائی نہ بڑھے، تو کیا ہوگا؟ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ جی، اب ذرا امیجن کریے کہ جتنی عورتیں ہیں اتنی ہی ہیں، لیکن اگر ڈیمانڈ بڑھ گیا، ڈیمانڈ بڑھنے سے وہ بیوائیں، مطلقائیں، ان کی شادیاں ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ جی،
لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو اس رول کو اگر ہم وہاں اپلائی کرتے ہیں، سپلائی تو نہیں بڑھ رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھ گیا، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو لوگ کم سے کم جہیز میں یا بغیر جہیز کے راضی ہو جائیں گے شادی کرنے ناٹ اونلی دیٹ، صرف کم سے کم جہیز نہیں، بلکہ جو اسلامک سسٹم ہے مہر کا، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، جب نکاح کرو عورتوں سے تو انہیں ایک اچھا سا گفٹ دو اچھے طریقے سے۔ یہ بہت ہی مزیدار ٹاپک چھڑ چکا ہے زید صاحب، بس تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہے ایک وقفے کا، اور کہیں مت جائیے کیونکہ ابھی بہت زیادہ تفصیل میں ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وقفے کے بعد آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں۔ زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے مہر کی، جو کہ ایک حق ہے ایک عورت کا جس کی شادی ہوئی ہے۔ آپ مجھے اس کے متعلق اور زیادہ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، گراس روٹ ریالٹی ہے کہ ہم جو انڈیا کے اندر رہنے والے اسلامک سپیکرز ہیں، ہمیں ٹائم ٹو ٹائم لیکچرز دینے پڑتے ہیں کہ دہیج مت مانگو، دہیج مانگنا غلط ہے، دہیج مانگنا ایک دینی طور پر بھی غلط ہے، انڈیا کے قانونوں کے طور پر بھی غلط ہے۔ لیکن یہ لیکچر جو دہیج کے متعلق ہے، یہ ہمارے اسلامک کاؤنٹر پارٹس جو اسلامک سپیکرز ہیں مڈل ایسٹ میں، انہیں نہیں دینا پڑتا۔ وہ لوگ اسلامک لیکچر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر مت مانگو، کیونکہ وہاں پہ کلچر اپوزٹ ہے کہ مہر میں ایک لڑکی کا فادر کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہے، 50 لاکھ دوں گے تو میں شادی کراؤں گا، 1 کروڑ دوں گے تو شادی کراؤں گا۔ تو وہاں کے اسلامک سپیکرز یہ لیکچر دیتے ہیں بہت زیادہ مہر مت مانگو، میک اٹ سمپل، میک اٹ ایزی۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ وہ لیکچر دینا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ مہر تو ایک نیم سے ایک رسمی فگر ہو جاتا ہے، 151 روپیز یا 786 روپیز۔ لیکن اگر جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھی ہے، اللہ کے لاء میں ہے، اگر وہ چیز اپلائی کی جاتی اور مردوں کو ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ اجازت دی جاتی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، تو یہ پرابلم نیچرلی سالو ہو جاتا۔ اور دہیج کتنا سیویئر ایشو ہے، کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ انڈین نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ کے مطابق سن 2010 کی رپورٹ میں 8391 عورتوں کو دہیج کی وجہ سے جلا کر مارا گیا۔ یعنی کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، ہر 1.5 گھنٹے میں 1.5 آور میں ایک عورت کو جلا کر مارا جا رہا تھا دہیج کی وجہ سے۔ آئی تھنک فگر تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ اگر غور کریں، کتنے سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو ایک بار دہیج مانگتے ہیں، اور دہیج ایک بار شادی کے ٹائم پر ان کو مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ کار چاہیے، فرنیچر چاہیے، اسکوٹر چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے، وہ سب مل گیا، ایک بار ہو کے سیٹسفائی ہو گئے۔ لیکن کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار لے کر خوش نہیں ہوتے، سیٹسفائی نہیں ہو جاتے، ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے شادی کے بعد بھی، مطلب پھر ایک بار مانگیں گے اور پھر مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، اور جو ان کے سسر ہوں جو دیتے رہیں، لڑکی کے فادر جو دیتا رہے، تو وہ داماد کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ تھوڑی جلا کے مارے گا۔ کون جلا کر مارتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا ہے جس کو مانگنے کے بعد ملا نہیں، مانگا ملا نہیں، تو وہ تانے دیتا ہے، وہ عورت کا جینا مشکل کر دیتا ہے، اسے فیس کر کے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کر کے اس عورت کو جینا پڑتا ہے، زندگی اس کی ایسی کٹ جائے۔ لیکن کچھ ایسے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جلا کر مار دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بیوی آئے اور پھر سے ان کا دہیج کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ 8391 ہے، نارملی دیکھا جائے تو بہت لمبا ہے، یہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن ہے، لیکن کم سے کم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور 1961 سے جو ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ چل رہا ہے، لیکن ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے اندر ڈاوری ایک نیچرل موت مر جائے گی، اور وہ ہے پولیگمی کا سسٹم۔ بلکہ اس کے اندر عورتوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیوشن یہ ہوگا کہ الٹا مہر کا سسٹم انڈین سوسائٹی میں بھی زیادہ دیکھا جانے لگے گا۔ زید صاحب، یہ آپ نے ایک نیا اینگل دیا ہے ناظرین میری سوچ کو، جو میں سوچتا تھا پولیگمی کے بارے میں۔ زید صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا وہ اور مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا، چلیے، ڈاوری کا سسٹم، اینڈ اس کے بعد؟ جی، ہم نے ایک پرابلم دیکھا وڈوز اینڈ ڈیوورسیز کا، ایک پرابلم ڈاوری کے متعلق دیکھا۔ اب اگر ہم غور کریں کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے، نارملی جو کنٹری میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فادر کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اتنا اتنا مجھے سٹینڈرڈ کے مطابق دینے ہیں اس کی شادی کرانے کے لیے۔ 2 بچیاں پیدا ہو گئی اور فادر اس طرح سے گنتا ہے، مان لیجئے کہ کچھ کیسز میں 3 بچی پیدا ہو گئی، یا کچھ فادرز ہوتے ہیں جو 3 تک بھی نہیں، اس سے پہلے ہی
وہ اس لاس سے بچنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں, کیا کرتے ہیں لوگ اس پرابلم سے بچنے کے لیے, ڈاوری کے پرابلم سے بچنے کے لیے, کیا سلوشن ہے پرانے ان کا؟ زمانے میں جس طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آج کے ٹائم پر فیمیل فوٹیسائڈ ہے. بالکل لیکن چونکہ فیمیل فوٹیسائڈ پر کافی روک لگائی گئی ہے جی انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جی. تو میرے خیال سے اس کی شرح میں تو ضرور کمی آئی ہوگی. دیکھیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل فیٹیسائڈ کے اندر جو روک لگی ہوئی ہے, لیکن جب ایک نیچرل ٹرینڈ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے تو لوگ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ڈاوری کے, تو وہ اپنے طرف سے کیا سلوشن نکالتے ہیں, اس کا ایک انڈیکیشن. پھر سے آپ نیشنل جو ہمارے پاپولیشن کے جو فگرز ہیں 2011 کے, اس کے مطابق انڈیا میں ہر 1000 مردوں کے لیے 940 عورتیں ہیں. لیکن جب ہم چائلڈ سیکس ریشیو دیکھتے ہیں, یعنی کہ 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں دیکھتے ہیں, تو ہر 1000 لڑکوں کے لیے 914 لڑکیاں ہیں. 914 کچھ 84 لڑکیاں کم ہیں, 86 کم ہیں. لڑکیاں فار ایوری 1000 کم ہے, بلکہ صرف 86 نہیں, اس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں گے کہ دوسری کنٹریز جن میں فیمیل انفینٹیسائڈ اور فیٹیسائڈ نہیں چلتا ہے, جی. تو وہ کنٹریز میں جیسے امریکہ میں ہر 1000 لڑکوں کے لیے 1050 لڑکیاں ہیں. تو وہ 50 اوپر کی تو نہیں ہے, بلکہ 86 اور مائنس ہے. وہ کیسے اوپر ہے؟ جیسے آپ جنرل ٹرینڈ دیکھیں گے یوروپ میں, رشیا میں, کئی جگہوں پر جہاں پر نارمل ٹرینڈ ہے کہ ہر 1000 لڑکوں کے لیے 1050 سے لے کے 1100 تک لڑکیاں ہوتی ہیں. زیادہ یہ ہوتی نارمل ٹرینڈ ہے. جی. کیونکہ ایون تھائی لینڈ کے بارے میں سنا ہے کہ ٹپل اور ڈبل میں ہے یہ جی, ریشو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو نارمل ٹرینڈز ہے اس کو توڑ کر الٹا لڑکیوں کی پاپولیشن کم ہے انڈیا میں, جو ایک کانٹرڈکشن ہے. یعنی کہ اتنی ساری لڑکیاں جن کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا فیمیل فیٹیسائڈ کے ذریعے, اور کئی ساری اور چیزیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رجسٹرار جنرل آف انڈیا کی رپورٹ ہے جو لینسٹ میگزین میں پبلش ہوئی تھی. ایک اتنی شاکنگ رپورٹ ہے کہ پڑھ کر ایک انسان جس کے دل میں جذبات ہو وہ چین سے نہیں رہ سکتا. اس رپورٹ میں آیا تھا کہ کنٹری میں بچیوں کے تعلق سے جب دیکھا گیا کہ کتنی بچیاں ہیں, کتنی بیبی گرلز ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں, تو ایک لڑکا نیمونیا سے مرتا ہے تو اس کے کمپیریزن میں کتنی لڑکیاں ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں؟ پایا گیا کہ 5 لڑکیاں. ایک لڑکا ڈائریا سے مرتا ہے تو کتنی لڑکیاں ڈائریا سے مرتی ہیں؟ 5 لڑکیاں. اور وہ رپورٹ کے اندر مینشنڈ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی بیبی کو, بچی کو گیلے ٹاول میں لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نیمونیا ہو جائے. جب نیمونیا ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے اس وجہ سے, تو کاز آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں آئے گا, ڈائریا لکھا جائے گا, اس کے اندر نیمونیا لکھا جائے گا یا ڈائریا لکھا جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں لوگ, جیسے آپ نے بتایا کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے, آج اگر کوئی زندہ دفن کرے گا تو پولیس کیس ہو جائے گا. لیکن آج لوگ اس طرح کی چیزیں, ایک اور چیز ہے یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ فیمیل انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ لڑکوں سے 40% زیادہ ہے. وہ کیوں زیادہ ہے؟ اسے کہتے ہیں نیگلیجنٹ ہومیسائڈ. لڑکا بیمار ہوا, اس کو برابر سے دوا دی جائے, اس کا برابر سے خیال رکھا جائے, جلدی ریکور ہو جائے. اسی طرح اس کی کسی کی بچی بیمار پڑی تو اس کو نہیں دیا جائے گا, مطلب دوا نہیں دی جائے گی, پلاننگ کر کے نہیں, لیکن ایک نیگلیجنس کے ساتھ. یہ بھی ایک چیز ہے, یعنی الگ الگ وجوہات کی وجہ سے فائنل رزلٹ کیا ہے کہ ہر 1000 لڑکوں کے لیے 914 گرلز ہیں. اب امیجن کریے کہ جو سسٹم ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ پالیگمی کو اگر لیگلائز کیا جائے جنرلی, اور نہ صرف لیگلی بلکہ لوگوں کے مائنڈز اور کلچرل پوزیشنز میں بھی, تو پھر نمبر 1 تو ہم نے دیکھا وڈوز اینڈ ڈیورسیز کا پرابلم سالو ہو جائے گا, ڈاوری کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی, ڈاوری کا سسٹم نیچرلی ختم ہو جائے گا, اور پھر بچی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دہیج نہیں دینا ہے اسے, دہیج کا سسٹم ختم ہو گیا. اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فادر کو کوئی ٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا, الٹا بوائے پیدا ہو رہا ہے, لڑکا پیدا ہو رہا ہے, تو وہ لڑکے کو مہر دینا ہوگا. تو فادر کو شاید تو کہیں ایک یہ اپوزٹ ٹائپ کا, ایک اپوزٹ ٹائپ میں تو نہیں بن جائے گی کہ لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ پریشان ہونے لگے؟ نہیں, کیونکہ لڑکا خود اسٹرانگر ہوتا ہے, وہ جا کر اپنا کما سکتا ہے, وہ کما کر کے دے دے گا اپنا مہر. لیکن لڑکی کے تعلق سے جو پرابلمز ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے. بالکل نیچرل سلیوشن ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ 3 الگ الگ پرابلمز کا سلیوشن ہے, بلکہ 3 ہی نہیں, میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں.
لیکن میں اس پر بھی ایک بار یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جو آج کی سوسائٹی ہے وہ اس سولوشن کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیے یہاں کیا مسئلہ ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں ہم ڈاوری کے فیور میں ہیں، یا تو کوئی کہے کہ بچیوں کو جو مارا جا رہا ہے، جو چل رہا ہے ٹرینڈ بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں وڈوز اور ڈیورسیز کو اکیلے ہی اپنی زندگی بتانے دو۔ بلکہ اگر کوئی عورت بھی سوچے کہ آج وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے ہسبینڈ اور ایک شادی نہ کریں، لیکن اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرتے ہیں تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود وہ عورت وہ 4 کروڑ 81 لاکھ عورتوں میں سے بن سکتی ہے جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا یا جس کے ہسبینڈ نے اسے ڈیورس دے دیا۔ تو یہ ایک سلیوشن ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں یہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، یا تو کہے کہ نہیں یہ سالو کرنا ہے، تو کیا نیچرل سلیوشن ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح کے اور بھی پرابلمز ہیں جو غور کرنے والے غور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا کریٹر بیٹر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہماری تھنکنگ اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس پر ٹرسٹ کریں جو سب کچھ جانتا ہے اور جو بہتر ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں۔ زید صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے ایپیسوڈ میں وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آگے بھی اس ٹاپک پہ بات کریں۔ ناظرین، جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں آج کے ڈسکشن میں وہ ہیں ڈیورسیز اور وڈوز کی پرابلم، اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں اس پولیگیمی کے ذریعے سے، اور فیمیل فوٹیسائڈ جن بچیوں کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے یا بعد میں ان کی اہمیت نہ سمجھ کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا سولوشن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چھپا ہے، جیسا زید صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے شاکنگ فیکٹس آج ہمارے سامنے آئے، اور اس سے بھی زیادہ شاکنگ فیکٹس اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، فیس ٹو فیس دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔